بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انائی کے آدم خور وحشی سیریز کی کہانی 100 کے آدم خور پارٹ 3۔ مزدوروں کے کام چھوڑ دینے سے ایک ہفتہ پہلے میں نے ڈسٹرکٹ آفیسر مسٹر وائٹ ہیڈ کو خط لکھا تھا کہ اگر ممکن ہو تو وہ آئیں اور ان موذی شیروں کو مارنے میں میری مدد کریں، اور اگر وہ اپنے ساتھ مقامی پولیس کے چند نوجوان بھی لا سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ مسٹر وائٹ ہیڈ کا جواب توقع کے خلاف جلد موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ دوسری تاریخ کو شام کے 6 بجے 100 کے اسٹیشن پر پہنچ رہے ہیں۔ میں نے مسٹر وائٹ ہیڈ کی آمد کے روز شام کے وقت اپنے ایک ملازم لڑکے کو اسٹیشن کی طرف روانہ کیا تاکہ مسٹر وائٹ کے ساتھ جو سامان زائد ہو وہ لڑکا اٹھا لائے۔ کوئی پون گھنٹے بعد یہ حبشی لڑکا حواس باختہ اور پسینے میں تر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کا جسم سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ لڑکا کہنے لگا، صاحب اسٹیشن تو سنسان پڑا ہے، نہ وہاں کوئی گاڑی ہے اور نہ کوئی آدمی۔ ایک بہت بڑا شیر اسٹیشن کے اندر گھوم رہا ہے۔ لڑکے کی کہانی پر مجھے یقین نہ آیا کہ اس بیوقوف نے راستے میں کوئی اور جانور دیکھ لیا اور ڈر کر واپس بھاگ آیا۔ چلو خیر، مسٹر وائٹ خود ہی آ جائیں گے، وہ مانے ہوئے شکاری اور دلیر آدمی ہیں۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ جب میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت اسٹیشن کی جانب سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، اس لیے کہ شیروں کو ڈرانے کے لیے اسٹیشن کے لوگ گولیاں چلایا ہی کرتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنی رائفل سنبھالی اور ایک بلند مچان پر جا بیٹھا۔ سورج غروب ہونے میں اگرچہ 10 منٹ باقی تھے، لیکن جنگل کے اندر شام کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور ہر شے ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ جنگل کی بھیانک خاموشی تھی۔ یکا یک تھوڑے فاصلے پر اونچی اونچی گھاس کے پیچھے میں نے ہڈیاں چبانے کی آوازیں سنی۔ میرے کان آوازوں سے خوب مانوس تھے۔ میں سمجھ گیا کہ شیر اپنا شکار کھا رہا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ شیر نے یہ شکار اتنے چپکے سے کس طرح حاصل کر لیا، کیونکہ اس مرتبہ نہ تو شیر کے گرجنے اور دھاڑنے کی آواز سنائی گئی تھی اور نہ آدمیوں کے چیخنے چلانے کا کوئی ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ پھر میں نے سوچا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ شیر نے کسی مقامی باشندے کو جنگل میں پکڑ لیا ہو۔ چند منٹ تک میں کان لگائے ہڈیاں چبانے، گوشت پڑپڑنے اور چرپٹ چپڑ کی آوازیں سنتا رہا۔ پھر میں نے اس آواز پر ہی اپنی رائفل کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس کے جواب میں شیر کی ایک زبردست گرج سنائی دی، پھر وہ اسی طرح دھاڑتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ میں وہیں مچان پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ میری آنکھ منہ اندھیرے کھلی اور فوراً مجھے اس شیر کا خیال آیا جو رات نہ معلوم کہاں سے شکار لایا اور جس پر میں نے اندازے سے گولی چلائی تھی۔ مچان سے اتر کر میں اپنے تجسس کی تسکین کے لیے اس مقام پر گیا جہاں شیر ہڈیاں چبا رہا تھا۔ ابھی میں بمشکل 1 فرلانگ دور ہی گیا تھا کہ درختوں کے درمیان میں سے میں نے ایک پریشان صورت اور نہایت خستہ حال، جیسے برسوں کا مریض ہو، ایک یورپین آدمی کو دیکھا جو آہستہ آہستہ میری جانب چلا آ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو وہ یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ مسٹر وائٹ ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور ہم دونوں رک کر ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ آخر کار میں نے اس طلسم حیرت کو توڑا۔ خدا کی پناہ، مسٹر وائٹ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور رات کہاں غائب رہے؟ کرنل صاحب، آپ نے میرے استقبال کا انتظام خوب کیا۔ وہ تو یوں کہیے کہ زندگی کے چند روز باقی تھے، ورنہ اس ظالم نے کسر باقی نہ چھوڑی۔ مسٹر وائٹ نے مسکرا کر کہا۔ مسٹر وائٹ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تعجب سے کہا۔ مجھے اب ان کے دماغی حال پر شبہ ہونے لگا تھا۔ ارے صاحب، کہنا کیا ہے؟ آپ کے آدم خور دوست نے ہم سے کہا کہ آج رات یہیں رک جاؤ، صبح تک اگر ہم نے تمہیں نہ کھایا تو پھر تم کرنل کے پاس چلے جانا۔ یہ کہہ کر مسٹر وائٹ مڑے اور اپنی پشت میری نظروں کے سامنے کر دی۔ لیجئے، میری بات کی صداقت پر اب آپ کو کوئی شک نہ گزرے گا۔ دہشت اور خوف سے میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ مسٹر وائٹ کی پشت پر گردن سے لے کر آخری حصے تک لہولہان تھے۔ شیر کے پنجوں کے 4 گہرے نشانات تھے جن میں سے خون رس رس کر جم گیا تھا۔ مسٹر وائٹ کو وہاں سے اپنے خیمے میں لے گیا، گرم پانی سے ان کے زخم صاف کیے اور دوائیں لگا کر پٹی باندھی، کپڑے مہیا کیے اور کھانا کھلا کر انہیں سلا دیا، کیونکہ بیچارے ایک تو زخمی اور دوسرے رات بھر جاگے ہوئے تھے۔ فوراً ہی انہیں نیند آ گئی۔ تیسرے پہر ان کی آنکھ کھلی۔ قہوہ پی کر انہوں نے اپنی رام کہانی یوں بیان کی۔ کرنل صاحب، قصہ یوں ہوا کہ ہماری گاڑی اتفاق سے 100 اسٹیشن پر بہت تاخیر سے پہنچی۔
پروگرام کے مطابق مجھے شام کے 6 بجے آپ کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن گاڑی رات کے 9 سوا 9 بجے پہنچی۔ میرے ساتھ میرا حبشی ملازم عبداللہ بھی تھا، اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اسٹیشن سے نکل کر ہم پیدل ہی چل پڑے۔ ابھی ہم نے بمشکل آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ یکا یک ہمارے عقب سے ایک شیر آیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنا پنجہ میری پشت پر مارا۔ وہ یوں تو کہوں کہ میں ذرا آگے کو جھک گیا، ورنہ وہ موذی تو میری کمر نوچ کر لے جاتا۔ عبداللہ نے فوراً لالٹین رکھ کر رائفل سے شیر پر کئی فائر کیے، لیکن وہ ادھر ادھر اچھل کر وار خلی دیتا رہا۔ کوئی گولی اسے نہ لگی، البتہ فائروں سے ڈر کر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے جھپٹ کر عبداللہ کے ہاتھ سے رائفل چھینی اور شیر پر فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ ظالم بجلی کی مانند آیا اور عبداللہ کو اٹھا کر لے گیا۔ عبداللہ کے حلق سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور اس کے الفاظ یہ تھے، آقا شیر شیر۔ تھوڑے فاصلے پر شیر رکا اور عبداللہ کو چیر پھاڑ کر وہیں کھانے میں مشغول ہو گیا۔ میں اگرچہ خود زخمی تھا، لیکن میں نے اندازاً اس سمت میں کئی فائر کیے، لیکن شیر نے ذرا پرواہ نہ کی اور مسلسل ہڈیاں چباتا رہا۔ میں مجبوراً ایک درخت پر چڑھ گیا اور ساری رات وہیں بیٹھا رہا، اور صبح اتر کر آپ ہی کے پاس آ رہا تھا کہ آپ خود مجھے مل گئے۔ مسٹر وائٹ کی کہانی نہایت دردناک تھی۔ انہیں اپنے وفادار حبشی ملازم عبداللہ کے یوں مارے جانے کا بڑا صدمہ تھا۔ اس کی 2 بیویاں اور کئی بچے تھے۔ یہ خبر سن کر ان بد نصیبوں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ وائٹ کی اس کہانی سے یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ رات کو میں نے مچان پر بیٹھے بیٹھے جو آواز سنی تھی، وہی آواز تھی جب شیر عبداللہ کو ہڑپ کر رہا تھا۔ چند روز میں مسٹر وائٹ کے زخم بھر آئے اور جلد ان کی کھوئی ہوئی قوت بحال ہو گئی۔ انہی دنوں مباحثہ سے سپرنٹینڈنٹ مسٹر کوہر بھی اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر ان آدم خوروں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے سو پہنچ گئے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے نہایت جوش و خروش سے کام شروع کر دیا۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ میں نے شیر پکڑنے کا جو آہنی پنجرہ بنایا تھا اس کا معائنہ کیا گیا اور طے ہوا کہ شیر کو ہلاک کرنے کی یہی تدبیر ہے کہ اس کو پنجرے میں پھنسا لیا جائے۔ شام ہوتے ہی ہم سب اپنی اپنی مچانوں پر بیٹھ گئے۔ پنجرے کے عقبی حصے میں ایک مرتبہ مویشیوں کی بجائے 2 سپاہیوں کو رائفلوں، کارتوسوں کے ایک ڈبے اور لالٹین کے ساتھ بند کیا گیا، اور مسٹر کوہر نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے حکم دیا کہ شیر جو ہی پنجرے میں قید ہو جائے وہ اس پر گولیوں کی بارش کر دیں۔ اب سب لوگ اپنی اپنی مچانوں پر چھپے ہوئے نہایت بے صبری سے آدم خوروں کی آدم کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک منٹ صدیوں میں تبدیل ہو گیا تھا، شاید وقت ٹھہر گیا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہ کر سکتے تھے کہ شاید شیر خبردار ہو جائے اور ادھر کا رخ ہی نہ کرے۔ مسٹر وائٹ کو میں نے اپنے ہی ساتھ بٹھایا تھا۔ رات کے 11 بجے ہوں گے کہ دور جنگل میں شیر کے گرجنے اور دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے۔ خونخوار درندہ آج شکار جلد نہ ملنے پر کس قدر مشتعل معلوم ہوتا تھا۔ چند منٹ تک وہ دھاڑتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ ہم گپ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شیر کا سراغ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی حیث و بیس میں 2 گھنٹے اور گزر گئے۔ شیر کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ جنگل پر موت کا سکوت طاری تھا۔ دفعتاً ایک پرشور آواز کے ساتھ پنجرے کا آہنی دروازہ گرا اور ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی شیر کے گرجنے اور پنجرے کے ہلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ فوراً ہی مچانوں پر لالٹینیں روشن ہوئیں اور ان کی مدھم روشنی میں ہم نے دیکھا کہ آدم خور پنجرے کے اندر پھنس چکا ہے۔ وہ سلاخوں کے اندر غیظ و غضب سے اچھل رہا تھا اور اتنی قوت سے دھاڑ رہا تھا کہ دل دہل جاتا تھا، لیکن تعجب اس امر پر تھا کہ دوسرے حصے میں موجود سپاہی کیوں اس پر فائر نہیں کرتے۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے اور فائر کی کوئی آواز نہ آئی۔ مسٹر کوہر حلق پھاڑ پھاڑ کر چلائے اور سپاہیوں کو فائر کا حکم دیا۔ آفیسر کی آواز سنی تو بیچارے سپاہیوں کی جان میں جان آئی۔ آدم خور کو اپنے اس قدر قریب پا کر ان پر اس قدر وحشت طاری ہو گئی تھی کہ رائفلیں تک ان کے ہاتھوں میں کانپ رہی تھیں۔ اب جو انہوں نے فائر شروع کیے تو بالکل اندھا دھند۔ شیر کو تو کوئی گولی نہ لگی، البتہ ہمارے دائیں بائیں گولیاں شائیں شائیں کرتی ہوئی نکلتیں اور درختوں کی شاخوں میں پیوست ہو جاتیں۔ شیر نے اس دوران میں پنجرے کو ہلا ڈالا، پھر پوری قوت لگا کر اس نے لوہے کی سلاخیں لچکا ڈالیں اور ان کے درمیان میں سے صاف نکل گیا، اور یہ سارا کھیل ان بے وقوف اور بزدل سپاہیوں کے باعث کرکرا ہو گیا۔ یہ احمق اگر ذرا ہوش سے کام لیتے تو شیر کے جسم سے رائفلوں کی نال لگا کر 3-4 فائروں ہی میں اسے ڈھیر کر سکتے تھے۔
اس ناکامی کا مسٹر کوہل اور مسٹر وائٹ پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ دوسرے روز ہی اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے اور ایک بار پھر میں تنہا رہ گیا۔ مسٹر وائٹ اور کوہل کے واپس جانے کے قریباً ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ میں کسی کام سے باہر نکلا تو کیا دیکھا، ایک حبشی باشندہ سر پر پاؤں رکھے بے تحاشا میری جانب دوڑتا چلا آ رہا ہے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنی زبان میں کچھ کہتا بھی جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ دریا کے نزدیک ایک مقام پر شیر نے اس پر حملہ کیا۔ یہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، کسی نہ کسی طرح یہ خود تو بچ گیا، مگر شیر نے گدھے کو وہیں چیر پاڑ کر برابر کر دیا۔ خبر دلچسپ تھی، میں فوراً اپنی رائفل کندھے سے لٹکا کر اس کے ساتھ ادھر چل دیا۔ شیر وہاں موجود تھا اور غالباً نہایت بھوکا ہونے کے باعث گدھے کے پسماندہ گوشت ہی پر کناعت کر رہا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہا تھا، لیکن میرے رہنما حبشی نے اپنی حماقت سے ایک جگہ سوکھی شاخوں پر پیر رکھ دیا۔ آہٹ ہوئی تو شیر چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے قریب خطرے کی بو سونگھ لی تھی، وہ غراتا ہوا جنگل میں گھس گیا۔ میں واپس آیا، کیمپ سے 400-500 کلی جمع کیے، جمع داروں سے کہا کہ خالی کنستر، ڈھول، باجے، ٹین، غرض کے جو شے بھی مل سکے لے آؤ۔ جب یہ سامان مہیا ہو گیا تو میں نے ان سب کو ہدایت کی کہ کنستر اور ڈھول پیٹتے ہوئے اور خوب شور مچاتے ہوئے ایک نصف دائرے کی شکل میں آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلو، اور میں خود اسی جگہ جا کر چھپ گیا جہاں شیر نے گدھے کو ہلاک کیا تھا۔ کلیوں کے ہنگامے سے جنگل میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ چند ہی منٹ بعد کیا دیکھتا ہوں کہ آدم خور مضطرب ہو کر جنگل سے نکلا۔ وہ تعجب اور خوف سے ادھر ادھر دیکھتا، غالباً اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا شور و غل اور ہنگامہ نہ سنا تھا۔ وہ چند قدم چلتا اور پھر رک کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگتا۔ آخر وہ مجھ سے اتنا قریب آ گیا کہ میں کھال میں چبھے ہوئے کانٹے بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ آدم خور نے مجھے نہیں دیکھا، اس کی پوری توجہ اس ہنگامے پر مرکوز تھی۔ میں نے رائفل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ آدم خور کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، وہ فضا میں کئی فٹ اچھلا اور دھاڑتا ہوا میری جانب آیا۔ میں نے فوراً 2 اور فائر کیے اور دونوں گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ وہ وہیں کلا بازی کھا کر ڈھیر ہو گیا۔ یہ موقع ایسا نازک تھا کہ میرا نشانہ خطا ہو جاتا تو میری موت یقینی تھی۔ شیر کے ہلاک ہوتے ہی کلیوں اور مزدوروں میں مسرت کی ایک زبردست لہر دوڑ گئی۔ پہلے تو وہ شیر کے گرد رقص کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور پورا جنگل شاباش اور زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا، اور اس طرح 100 کا پہلا آدم خور شیر، جس کے قد کی لمبائی 9 فٹ 1 انچ تھی اور جس نے 150 افراد کو اپنا لقمہ بنایا تھا، کئی ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ آدم خور کے مارے جانے کی خبر بہت جلد سارے ملک میں پھیل گئی۔ دوستوں اور دوسرے شکاریوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغاموں اور تاروں کا تانتا بن گیا، لیکن سچ پوچھئے تو مجھے اتنی خوشی نہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ساتھی دوسرا آدم خور ابھی تک زندہ سلامت ہے، اور جب تک اس کا قصہ بھی پاک نہیں کیا جاتا آرام سے بیٹھنا ممکن نہ ہوگا۔ پہلے آدم خور کی لاش کئی دن تک کیمپ میں رکھی گئی۔ ہزارہ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں پر دبدبہ اور دہشت قائم تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اسے بدروح سمجھ کر قریب آنے سے خوف کھاتے اور دور ہی دور کھڑے رہتے، اور بلا شبہ وہ شیر تھا بھی بڑا خوفناک۔ ظالم کا قد 3.5 فٹ سے بھی کہیں اونچا تھا اور وزنی اتنا تھا کہ جنگل سے پورے 8 آدمی اسے در بانسوں پر لاد کر لائے تھے۔ 1-1.5 ہفتے تک ساؤ کے کیمپ میں بالکل امن و امان رہا۔ مزدور اور کلی بھی اطمینان سے اپنا کام کرنے لگے اور کسی آدمی کے غائب ہونے کی کوئی واردات ان دنوں پیش نہ آئی۔ مجھے بھی خیال ہوا کہ شاید دوسرا آدم خور اپنے ساتھی کا برا حشر دے کر کسی اور طرف بھاگ گیا ہوگا، لیکن چند ہی روز بعد پے در پہ ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے مجھے اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک رات آدم خور ایک انسپیکٹر کے بنگلے کے برآمدے میں گھس آیا۔ بنگلہ زمین سے کئی فٹ اونچا بنا ہوا تھا اور برآمدے تک پہنچنے کے لیے 7-8 سیڑھیاں چڑھنی پڑنی تھی، اور اس کے چاروں طرف لوہے کا خاردار تار بھی لگا ہوا تھا، لیکن شیر ایک ہی جست لگا کر اس تار کو عبور کر کے سیڑھیوں کے راستے برآمدے میں آ گیا۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ شیر نے انسانی شکار کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر سونگا۔ گڑبڑ ہوئی تو انسپیکٹر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شیر برآمدے میں پھر رہا ہے۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی شرابی کلی نشے میں بہہ کر برآمدے میں سونے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ وہیں سے چلایا، برآمدے میں کون ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے بدماش، ورنہ میں تمہاری اچھی طرح مرمت کروں گا۔
انسپیکٹر فطری طور پر کچھ آرام طلب اور کاہل آدمی تھا، اور اسی عادت نے اس رات اس کی جان بچائی۔ آرام دہ بستر سے اٹھنا اور کمرے کا دروازہ کھول کر برآمدے میں آنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، بس وہ وہیں سے شرابی کولی کو گالیاں بکتا رہا۔ وہیں برآمدے میں انسپیکٹر صاحب کی چند بکریاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ شیر نے پہلے تو ان کی طرف رخ نہ کیا، لیکن جب اسے کھانے کے لیے آدمی کا گوشت نہ ملا تو اس نے 2 بکریاں اٹھائیں اور جنگل میں چلا گیا۔ دوسرے روز مجھے انسپیکٹر کی زبانی اس حادثے کا علم ہوا۔ وہ غریب صبح جب اٹھا تو برآمدے میں بکریوں کا خون پھیلا ہوا تھا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات برآمدے میں اور برآمدے سے باہر باڑ کے نزدیک نظر آئے تو وہ دہشت زدہ ہو کر بغیر ناشتہ کیے میرے پاس آیا۔ پورا قصہ سنا کر کہنے لگا، کرنل صاحب، میرے باپ کی توبہ ہے جو میں اس بنگلے میں 1 رات بھی رہوں، مجھے تو آپ اپنے ساتھ ہی رکھیے۔ میں نے انسپیکٹر کو دلاسا دے کر اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ کیا اور خود اسی شام کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی انسپیکٹر کے بنگلے کے نزدیک ایک خالی ڈبے میں ڈھونی رچائی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر شیر کو پھنسانے کے لیے 3 موٹی بکریاں 250 پاؤنڈ وزنی لوہے کی پٹڑی کے ایک ٹکڑے سے باندھ دی گئیں۔ ساری رات میں گھپ اندھیرے میں شیر کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ بکریوں نے چیخ کر سارا جنگل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ صبح کاذب کے وقت جب میں انتظار کی تکلیف و کیفیت ختم کرنے ہی والا تھا کہ شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ پھر بکریاں زور سے چلائیں اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ تکنے لگا، لیکن شیر دکھائی نہ دیا۔ میں نے اندازے سے کام لیتے ہوئے اس جانب 2-3 فائر جھونک دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ شیر کو کوئی گولی نہ لگی، البتہ ایک بکری میری رائفل کا نشانہ بنی اور اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو سدھار گئی۔ لیکن شیر اتنا قوی نکلا کہ آہنی ٹکڑے سمیت بکریوں کو گھسیٹ کر 1 میل دور جنگل میں لے گیا۔ سورج کی روشنی جنگل میں پھیلتے ہی میں نے کیمپ سے 4-5 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور آدم خور کی کھوج میں نکلا۔ شیر بکریوں کو جس راہ سے گھسیٹ کر لے گیا تھا اس کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو شیر جھاڑیوں میں چھپا ہوا بکریوں کو ہڑپ کر رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر اظہار ناراضگی کے لیے وہ آہستہ سے گھر آیا۔ ہم سب جس جگہ تھے وہیں رک گئے، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ شیر نے غرا کر ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا، ورنہ ہم اور نزدیک چلے جاتے تو ضرور ہم میں سے ایک نہ ایک اس کے ہاتھوں مارا جاتا۔ میں نے جھاڑیوں میں فائر کرنے کے لیے رائفل سیدھی کی ہی تھی کہ آدم خور دفعتاً دھاڑتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا اور ہم سب بدحواس ہو کر ارد گرد کے درختوں کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ میرے ساتھ میرے مددگار انجینئر مسٹر ونگلر بھی تھے۔ ان پر تو اتنی دہشت طاری تھی کہ وہیں گم سم کھڑے رہے۔ شیر غالباً خود بھی پریشان ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ونگلر کی طرف توجہ نہ اور مسلسل دھاڑتا ہوا جنگل کی دوسری جانب بھاگ گیا۔ شیر کے چلے جانے کے بعد ونگلر کی جان میں جان آئی اور وہاں سے دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ کر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم سب درختوں سے اتر کر ان جھاڑیوں میں گھسے جہاں شیر چھپا ہوا تھا۔ بکریوں کی لاشیں موجود تھیں اور شیر کو ابھی بہت کم گوشت کھانے کا موقع ملا تھا کہ ہم پہنچ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ شیر بھوکا ہے اور وہ کسی نہ کسی وقت ادھر آ کر ضرور اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے جلد وہاں سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر مچان بندھوائی اور اپنے ذاتی ملازم مہینے کے سوا سب کو رخصت کر کے وہیں مچان پر شیر کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے مہینے کو یہ ہدایت دے کر جو ہی شیر کی آمد کا کھٹکا ہو فوراً مجھے جگا دے، میں وہیں مچان پر لیٹ کر سو گیا۔ تیسرے پہر تک میں بے خبر سویا رہا۔ پھر مہینے نے آہستہ آہستہ سے میرا شانہ ہلایا اور آہستہ سے کان میں کہا، صاحب شیر آ رہا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور غور سے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں بکریاں مری پڑی تھیں۔ بلا شبہ جھاڑیاں ہل رہی تھیں اور درندہ چپکے چپکے ان میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں دم سادے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدم خور نے ایک مرتبہ جھاڑیوں سے سر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، پھر ان کا آدھا جسم باہر نکلا اور فوراً ہی میری 2 نالی رائفل سے بیک وقت 2 فائر ہوئے اور گولیاں شیر کے کندھے پر لگیں۔ ایک مہیب دھاڑ کے ساتھ شیر جھاڑی سے نکل کر باہر آیا اور میرے سامنے سے ہو کر دوبارہ جنگل میں گھس گیا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد میں اور مہینہ دونوں مچان پر سے اترے اور اس مقام تک گئے جہاں شیر زخمی ہوا تھا۔ تازہ خون جھاڑیوں میں دور دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ شیر بری طرح زخمی ہوا تھا۔ خون کے بڑے بڑے دھبے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسی وقت اس کا تعاقب کر کے معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، لیکن شام سر پر آ گئی تھی اور جنگل کے اندھیرے میں زخمی آدم خور شیر کا تعاقب کرنا آسان مرحلہ نہ تھا۔
میں نے یہ قصہ کل پر اٹھا رکھا اور ملازم کے ساتھ کیمپ میں آ گیا۔ دوسرے روز جب میں نے جنگل میں شیر کا سراغ لگانے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سر گلفورڈ مارزورتھ تشریف لا رہے ہیں۔ سر گلفورڈ بڑے نامی گرامی انجینئر تھے اور کام کا معائنہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگا۔ سر گلفورڈ آئے اور جب دوپہر کے کھانے پر ہماری بات چیت ہوئی تو میں نے دوسرے آدم خور کے زخمی ہونے کا قصہ سنایا۔ وہ سن کر ہنسے اور کہنے لگے، کرنل صاحب مجھے تو شک ہے کہ ابھی پہلا آدم خور بھی نہیں مرا، دوسرے کا تو ذکر ہی کیا۔ میں نے ان کے طنزیہ فکرے کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ دراصل مجھے اناڑی سمجھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ سر گلفورڈ دوسرے روز مماسا روانہ ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کے رخصت ہو جانے کے 10 دن بعد تک دوسرے آدم خور کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی کہ اس نے کسی کیمپ پر حملہ کیا یا کسی کلی کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ اس کے یوں غائب ہونے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کہیں جھاڑیوں میں مر چکا ہوگا۔ تاہم حفاظتی انتظامات بدستور جاری تھے اور مزدور درختوں یا گھڑوں کے اندر سویا کرتے تھے۔ اس طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ تب ان لوگوں کو اور مجھے یقین ہو گیا کہ آدم خور کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ مزدور اور کاریگر پھر پہلے کی طرح اطمینان اور لاپرواہی سے اپنے کام پر آنے لگے اور آدم خور کا ڈر گویا ان کے دلوں سے نکل گیا۔ 27 دسمبر کی وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنے خیمے میں لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ یکا یک خیمے سے باہر کچھ فاصلے پر کلیوں کے چیخنے چلانے کی جگر خراش آوازوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ اس کے بعد شیر کی گرجدار آواز نے میرا دل دہلا دیا۔ خدا کی پناہ، آدم خور پھر نمودار ہو چکا تھا۔ اس وقت خیمے سے باہر نکلنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں نے ایک سوراخ سے باہر جھانکا۔ گب اندھیرے میں مجھے کچھ سجائی نہ دیا۔ کلی مسلسل چیخ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی رائفل اٹھائی اور 3-4 ہوائی فائر کر دیے۔ فائروں کے دھماکوں سے جنگل گونج اٹھا اور آدم خور ڈر کر ایک جانب بھاگ گیا، کیونکہ اس کے بعد میں نے کلیوں کی آواز سنی اور نہ شیر کی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ فائر عین وقت پر ہوئے تھے، ورنہ آدم خور ضرور کسی کو لے جاتا۔ کلیوں کی چیخوں پکار اور فائروں نے اسے خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ درختوں اور خیموں کے قریب خاردار باڑوں کے چاروں طرف اس کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ شام ہوئی تو میں رائفل لے کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور کل کی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ خوش قسمتی سے اس رات آسمان پر بادل نہ تھے اور مہتاب سارے جنگل کو منور کر رہا تھا۔ آدم خور کا انتظار کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ چاروں طرف ایک سوگوار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی کوئی بڑی سی چمگادڑ آسمان پر پرواز کرتی ہوئی دکھائی دیتی یا پہرے داروں کی آوازیں تھیں جو ہر 15 منٹ بعد بلند ہوتیں۔ میں نے پہرے داروں کو ہدایت کر دی تھی کہ شام ہی سے آوازیں دینا شروع کر دیں تاکہ آدم خور انسانوں کی آوازیں سنیں اور بے چین ہو کر سیدھا ادھر آئے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ پھر میں وہیں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ نہ معلوم کتنی دیر تک میں غنودگی کے عالم میں گم رہا کہ دفعتاً میرے حواس خود بیدار ہو گئے۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ ہر شے ساکن اور چپ چاپ اپنی جگہ قائم تھی۔ تاہم میں نے اپنے اندر اضطراب اور بے چینی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے بتاتی تھی کہ میرے نزدیک کوئی ذی روح موجود ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھنے کی کوشش کی۔ درخت سے 15 گز دور گھنی جھاڑیوں پر چند منٹ تک نظریں جمائے رکھنے سے پتہ چلا کہ اس میں ہمارے پرانے دوست آدم خور صاحب چھپے ہوئے غالباً میری نگرانی کر رہے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ ظالم ان جھاڑیوں میں بھی ایسی احتیاط سے حرکت کرتا کہ جھاڑیاں ذرا نہ ہلتی تھیں۔ میں بھی مچان پر بے حس و حرکت بیٹھا اس کی عیاری کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں نے اسے مزید دھوکہ دینے کے لیے اپنی آنکھیں جھوٹ موٹ موند لیں اور مصنوعی خراٹے لینے لگا۔ 1 آدھ منٹ بعد میں نیم باز نگاہوں سے دیکھ لیتا کہ وہ کتنا نزدیک آ گیا ہے۔ 303 کی بھری ہوئی رائفل میرے پاس تیار تھی اور پھر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ آدم خور مجھے کو اپنا لقمہ بنانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا زمین سے اس کی بلندی 10-11 فٹ سے زیادہ نہ تھی اور شیر آسانی سے جست لگا کر اتنی بلندی پر وار کر سکتا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ شیر اب مجھ پر حملہ کرنے کے لیے قطعی مستعد تھا۔ وہ ایک دم جھاڑیوں کو چیرتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کر میری جانب لپکا، لیکن میں بھی غافل نہ تھا۔ فوراً میری رائفل سے شعلہ نکلا اور گولی شیر کے بائیں کندھے میں لگی۔
ایک ہولناک گرج کے ساتھ آدم خور پشت کے بل گرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اٹھا اور اچھل کر مجھ پر حملہ کیا۔ اس کا پنجہ مچان سے 2 انچ نیچے ایک شاخ پر پڑا اور شاخ تڑک کر نیچے جا گری۔ آدم خور کی گرج اور دھاڑ نے مجھے بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے اسی بدحواسی میں اس پر 2 فائر اور کیے اور یہ دونوں گولیاں کارآمد ثابت ہوئیں۔ اس کا دایاں بازو تو بالکل ہی بیکار ہو چکا تھا۔ وہ 3 ٹانگوں پر اچھلتا ہوا جھاڑیوں کی طرف بھاگا، لیکن اب بھاگنے کا موقع کہاں تھا؟ ظالم درندے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ نڈال ہو کر گر پڑا۔ اس اثناء میں کیمپ سے سینکڑوں مزدور اور کلی ہاتھوں میں ڈنڈے اور کلہاڑیاں لے کر آ گئے۔ شیر تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ انہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں مرے ہوئے شیر پر ہی ڈنڈے اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ میں نے للکار کر انہیں روکا، ورنہ شیر کی اسی وقت تکہ بوٹی ہو گئی ہوتی۔ شیر کی لاش اٹھوا کر میں اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کے جسم سے 6 گولیاں برآمد ہوئیں۔ کھال تو کانٹوں نے پہلے ہی خراب کر دی تھی، اور اس طرح 9 ماہ کی جان توڑ کوشش کے بعد دونوں آدم خور ہلاک ہوئے، جن کی ہیبت ناک یاد اتنے برس بعد آج بھی میرے دل میں روز اول کی طرح تازہ ہے۔